اسٹوڈنٹس انشاءاللہ 4 نمبر پارٹ جو ہم فرسٹ یونٹ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سی نمبر جو ہم نے ہسٹوریکل سیکریٹرک اور سیکریٹری نرسنگ پاکستان میں جو ڈسکس کرنے جا رہے. تو پہلے ہم نے جو انوالنٹری ایڈمیشن اور والنٹری ایڈمیشن تک پڑھا تھا، ٹھیک ہے، 3 نمبر پارٹ میں. یہ ہم ابھی 4 نمبر پارٹ پڑھیں گے. تو لیپ اینڈ ڈسچارج کے لیے یہ کام کرے گی نا کہ شارٹ لیپ کین بی گرانٹیڈ ٹو پیشنٹ پرائر ٹو ڈسچارج آر ایز افر ریکویسٹڈ، ٹھیک ہے. تو مطلب شارٹ جو اگر وہ شارٹ لیپ چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے وہ پرائر کرتے کہ وہ کیا کرے، مطلب ریکویسٹ کر لے کہ ہم کیا کریں، ڈسچارج کرے. تو ڈسچارج کے لیے ہم پھر کیا کرتے تھے، تو سیکریٹری کین بی ڈسچارج پیشنٹ وین اپروپریٹ. اگر پیشنٹ اپروپریٹ تھا، وہ ڈسچارج کے قابل تھے، تو سیکریٹری اس پہ سائن کر لے اور اس کو ڈسچارج کر لے دی. اپلیکیشن بائی ریلیٹیو اور ا فرینڈ کین بی سبمٹڈ ریویو بائی سیکریٹری. جو بھی اپلیکیشن اگر وہ چاہتے ہیں نا، اس کی مطلب جو کولیگز اور پیرنٹس وہ چاہتے، تو وہ کیا کر لیتے، وہ ایک اپلیکیشن لکھ دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں کسی کو، کہ سیکریٹری کو. سیکریٹری اس کو ریویو کرتے، پھر بعد میں اس کی کمنٹ پاس ہوتی ہے. پیشنٹ کین اپیل فار ڈسچارج. اگر پیشنٹ کرتا ہے اپیل اپنی ڈسچارج کے لیے، تو a letter informing about patient discharge need to be sent to concerned authority when appropriate. تو یہ پھر اتھارٹی میں چلا جائے گا، اور جو کنسرن اتھارٹیز والے بندے ہوتی ہے اپروپریٹ، تو وہاں پہ اس کی بعد میں جو ہے وہ مطلب کمنٹ پاس ہوگا کہ وہ ڈسچارج ہونے کے قابل ہے یا نہیں. پھر جوڈیشیل انکویسٹیشنز ریگارڈنگ کسٹڈی اینڈ مینجمنٹ آف پراپرٹی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یا اس کی کچھ ایسے مینجمنٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ مطلب کچھ ایسے بچے بھی ہو سکتی ہے کہ یا کہ اس کے لیے پھر الگ جو بندے ہوتی ہے وہ اس کی بہاف پہ مطلب ایز ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں. تو این اپلیکیشن میں بی میڈ بائی ریلیٹیو اور ایڈوکیٹ. کورٹ کین summon the person in questions or send assertion. Decision regarding management of property is based on the report submitted after assessing the client in question. دیکھیں کچھ پرسن ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو اس کی مطلب گھر سے کوئی بھی رسپانس ہوتی ہے، نہ ایڈمیشن کی، نہ ڈسچارج کی، نہ اس کی جو ہے وہ، تو اس کے لیے رسپانسیبل کورٹ ہوتی ہے. وہ کورٹ جو ہے وہ اس کو وہ جو مطلب ہاسپٹل میں ایڈمیشن کرنا، وہ جو ڈیسیجن ہے، یہ جو جتنے بھی مطلب جسٹس ہوتی ہے، انصاف ہوتی ہے، وہ چیزیں کیا کون دیتے ہیں، وہ حکومت ہی دیتے ہیں. پھر پروٹیکشن آف ہیومن رائٹ جو ہے، تو کیسز آف اٹیمپٹ سوسائڈ تو اینڈ کانفیڈینشیلٹی اینڈ فارم کنسنٹ. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ پروٹیکشن ہے، ہیومن رائٹس ہیں. اگر ایک مینٹلی پرسن ایل ہے نا، تو یہ تینوں جو ہے وہ کیا ہے، یہ پروٹیکشن ہے کہ ہیومن رائٹس کی. تو پھر افرینس اینڈ پروٹیکشنس. تو پینلٹی فار میکنگ فالس اسٹیٹمنٹ اس کو دیں گے نا کہ ایلنس ٹریٹنگ یا treating or maltreating or willfully neglecting clients with a mental disorder. مطلب اگر کوئی بھی کیا ہے کہ پینلٹی ہو گیا، مطلب اس سے کوئی بھی غلط کام ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یا کوئی اس کی جگہ کیا کرتے ہیں، فالس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، غلط گواہی دیتے ہیں کہ یہ کہ مینٹلی ایل ہے یا اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، یا اس کو مال ٹریٹنگ یا اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں کلائنٹ کی جو مینٹل آرڈر ہے. تو یوز آف ان ہیومن ٹریٹمنٹ سبجیکٹنگ اینی ایل ٹو فزیکلی ایموشنلی اور سیکچولی ایبیوز. دیکھیں اگر ایک بندہ ایسا ہے نا کہ اگر اس کو کوئی فالس اسٹیٹمنٹ دے دے کچھ پرسن مطلب کسی اور کے بارے میں، تو اس پہ اس ٹائم میں جو وہ بتا رہا تھا نا کہ فار ایگزامپل اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہہ رہے کہ دوسرا بندہ یہ مینٹلی ایل ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، یا اس کو ٹرچر یا اس کو سیگمنٹائز کرتے ہیں مطلب، ٹھیک ہے. تو کلائنٹ کی جو مینٹل آرڈر کے ساتھ اگر کوئی بھی یہ سا طریقہ کرتے ہیں نا، تو اس
پہ 50,000 جو ہے وہ جرمانہ لگتا تھا، اور 5 ایئر جو ہے وہ امپریسمنٹ مین جو جیل وغیرہ یا اسی لیے جرائم میں شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے. انڈیمنیٹی یہ ہے کہ نو سویٹ پروسیکشن or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is uh, which is in a good faith. دیکھیے انڈیمنیٹی اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور دوسرے پرسن کی جتنے بھی کیسز وغیرہ ہے یا اس کی جو مطلب جو غلط کام ہے ہوتی ہے، یہ انڈیمنیٹی ہم ایسے اگزامپل دیں گے نا کہ یہاں پہ تو ہر دوسرا بندہ یہ کام کرتے ہیں نا کہ اگر ایک پرسن ایسا ہوتی کہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے مر کی ہے، اس نے مطلب وہ اللیگل کار کی ہے حکومت کی طرف، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بس پیسے دے دیتے ہیں اور اس کو وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں نا. تو اسی لیے جو ہے وہ اگر ایسا طریقہ کوئی ہو گیا کسی پرسن نے کیا تو پھر اس پہ اس جو پہلا والا 10 تھا تو اس پہ 50,000 یا 5 ایئر جو ہے اس پہ امپریسمنٹ مطلب اس کو سزا دیا جاتا تھا. پیشن ادر رائٹ جو ہے وہ ریلیجیس فریڈم اس کو ملنا چاہیے. امپلائمنٹ مین اے پاسبل اگر وہ چاہتا ہے اور کر سکتا ہے تو امپلائمنٹ دیتے. ٹو بی ٹریٹ ان لیس ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ اس کو ٹریٹ کرنا ہے لیکن اتنا بھی آپ نے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا کہ اس کو ادر مینٹل ایشوز بن جاتے. ریفیوز ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے. تو اگر پیشنٹ کا رائٹ ہے اگر وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو وہ ٹھیک ہے. دا پنجاب مینٹل ہیلتھ جو امینڈمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکٹ ہے، ایک ایکٹ ہے 2014 میں کہ a bill to amend the mental health ordinance 2001. It focus on the protection and care of the individual with mental health condition. زیادہ تر جو ہے وہ پروٹیکشن کی جتنی بھی mental health کی کنڈیشن تھا اس کو پروٹیکشن کرنے کی پہ فوکس کرتا تھا. پنجاب mental health کی جو ایکٹ ہے 2014 کے سیف گارڈنگ دیئر رائٹس، اس کو جو رائٹس تھا اس کو ملنے کے لیے جو ہے وہ احتیاط سے اور سیف طریقے سے وہ چاہ سکتا. ریگولیٹنگ دا ایڈمیشن ٹریٹمنٹ اینڈ ڈسچارجنگ آ پیشنٹ ان اے مینٹل ہیلتھ فیسلٹی. تو پھر اس کو ریگولیٹ بھی کرتا تھا پنجاب مینٹل ہیلتھ جو ایکٹ ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایڈمیشن ہوگا، اس کی ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے. پھر پرپس آف دا ایڈمنٹ جو امینڈمنٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب مین ترمیم ہوتی ہے 2014 میں. تو اب یہ ترمیمیں سب اس کی کروائی گئی کہ اپڈیٹنگ ٹرمینالوجی، مطلب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اس کو ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے پھر دوسرے بندے کو جو ہے وہ سگمٹائز کرتا تھا، مطلب اس کو بلیم کرتا تھا. تو اس کو یہ اب ٹرمینالوجی جو ہوتے وہ اس کو اپڈیٹ کرایا جائے کہ ماڈرنائزنگ لینگویج یوز ٹو ڈسکرائب مینٹل ہیلتھ اینڈ انڈیویجول ود مینٹل ایلنس. دیکھیے اگر ایک پرسن مینٹلی ہیلتھ یا مینٹل کنڈیشن میں رہتے ہیں نا تو اس کو ایسا نہیں کہنا ہے کہ آپ کا آپ کا دماغ کام نہیں کرتا یا اسی طریقے سے، یہ باتیں نہیں یہ سنانا ہے. آپ نے اس کو ایز اے پروفیشنل ورڈ یوز کرنا ہے. تو یہ اپڈیٹنگ ٹرمینالوجی مین پرپس جب ترمیم کا تھا نا پنجاب کا تھا، یہ بہت زیادہ اہمیت کا رہتا تھا، ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن مین جو شفٹنگ ریسپانسبلٹی فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروویژنل. تو کیا کرتا تھا کہ وہ فیڈرل کی بجائے وہ اس نے کیا اس نے پلین کیا پاکستان کے ہر پروونس کو دے دیا اور ہر پروونس رسپانسیبل تھا کہ اس کو کیا کر لے، اس کو رسپانسبلٹی دے دیا جائے، ٹھیک ہے. تو 18 ایڈمنٹ ٹو دا کنسٹیٹیوشن میں جو 18 نمبر جو ترمیم تھا وہ ڈی سینٹرلائزیشن کا تھا. پھر امپروونگ پیشنٹ رائٹس اور اسٹرینتھنگ پروٹیکشن فار پیشنٹ ٹو انشور دے آر ناٹ سبجیکٹڈ ٹو ابیوز اور نیگلیکٹ. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ امپروونگ پیشنٹ رائٹس وہ کیا کرتا تھا کہ پیشنٹ کی امپرومنٹ کے لیے رائٹس کی جو اس کی جو رائٹ تھے مطلب اس کو اسٹینڈ کرنے کے لیے حد درجے جو ہے وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ کوئی بھی ایبیوز اگر اس کے ساتھ چل رہا ہو تو وہ ختم کرنا چاہیے. ٹریٹمنٹ اسٹینڈرڈ اس کی انہانسنگ دا ریگولیشن آف مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشن اینڈ پروفیشنل ٹو پرووائڈ بیٹر کیئر. اس کے لیے ایسا پروفیشنل بندے اور انسٹیٹیوشن وہ پروفیشنل بندے لے کے آتا تھا تاکہ اس کی انہانسنگ ہو جائے، اس کی جو مینٹل پرابلم ہوتی ہے یا اس کی جو مینٹل کی جو مطلب انسٹیٹیوشن ہے اس کی جو نالج ہے، اس کی جو ریسرچ ہے وہ کیا اچھے ہو جائیں.
फिर कम्युनिटी बेस्ड केयर की इनकरेजिंग आउट पेशेंट और कम्युनिटी बेस्ड केयर और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो ज़्यादातर क्या कम्युनिटी बेस्ड केयर जो है वो प्रोवाइड करता था किस चीज़ में, और ये इनकरेज भी करता था कि जितने भी आउट पेशेंट मीन कम्युनिटी में जो रहते पेशेंट थे उसके लिए भी आपने कुछ ऐसा निज़ाम उसकी ऐसा मतलब क्या प्रोवाइड करना है, हाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोवाइड करना है, ताकि कम्युनिटी में भी वहाँ उसकी जो हेल्थ वर्कर के बंदे हैं वो चला जाए और वहाँ की जो पीपल है जो ट्रीटमेंट चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है वो भी इसमें अच्छी तरीके से करवाया गया। फिर की फोकस एरिया ऑफ द एडमेंट ऑफ द अमेंडमेंट है कि जो तरमीम होता था ना तो उसके लिए जो मेन फोकस एरियाज था तो वो क्या क्या था। तो पहला क्या कि रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन मीन एम्फेसाइज ऑन रिहेबिलिटेशन इंडिविजुअल विद अ मेंटल इलनेस इनटू सोसाइटी। मतलब उसकी रिहेबिलिटेशन को ज़्यादा ज़ोर देता था कि वो क्या कर ले हर इंडिविजुअल को अपने आप को उसकी रसाई मतलब हकीकी बनाए और उसकी जो इलनेस है या सोसाइटी में उसकी जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ख़राब हुआ है वो रिकवर किया जाए। फिर guardianships and legal capacity mean adjusting province regarding guardianship for individual unable to make decision। ठीक है, मतलब क्या है कि उसके लिए एक एडजस्टमेंट सा एक मतलब कैपेसिटी या उसके लिए लीगल ऐसा स्टेप लेता था ताकि हर पर्सन क्या कर ले, हर पर्सन तो हम उसकी वो नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हम इंडिविजुअली जो है वो क्या कर लें गवर्नरशिप बनाया जाए। फिर ओवर साइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी मीन एस्टेब्लिशिंग बोर्ड आर कमीशंस टू मॉनिटर मेंटल हेल्थ फैसिलिटी आर एंड प्रैक्टिशनर। तो फिर इसको ये भी बोर्ड जो भी अकाउंटेबिलिटी थी वो जो कमीशन पे लोग होते थे ना बोर्ड को हवाले कर दिया था और उसकी मॉनिटरिंग जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी या प्रैक्टिशनर है उसकी मॉनिटरिंग की जो बार बार उसकी देखना और उसकी जो सुपरविजन थी वो भी उसको लाजमी कराया दिया ताकि जो मतलब काबिल बंदे होते थे ना तो उस पे वो क्या करते थे उस रिव्यू लेता था। द हैबर पुख्तनख्वा मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 में हुआ था और द सिंध मेंटल हेल्थ जो एक्ट है वो 2013 में हो गया था। ठीक है, फिर एज ए नर्स हम क्या रोल अदा करते हैं जो है सेक्रेटरी या सेक्रेटरी नर्सिंग में। तो नर्स एज अ केयर प्रोवाइडर मीन अवॉइड माल प्रैक्टिस अवॉइड इन ह्यूमन ट्रीटमेंट मीन जो हम पैसे लेते हैं और या तो इलीगल काम करते हैं ह्यूमन के साथ या गलत काम करते हैं ठीक है या गलत ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो माल प्रैक्टिस ये सब चीज़ें अवॉइड करना है नर्स एज अ रूल ये कि उसको केयर प्रोवाइडर रहे। फिर क्या है कि मीट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रिगार्डलेस ऑफ द सेटिंग। फिर वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की जो है वो क्या करता था वो उसको मिलने की कोशिश करता था कि अच्छी सेटिंग दे। रिपोर्टिंग ऑन अ पेशेंट कंडीशन उसको रिपोर्ट करता था जो भी कंडीशन पेशेंट का था उसको रिपोर्ट करता था। नाउ एंड फॉलो द लॉज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन उसको क्या करता था उसकी जो भी ला था स्पेसिफिक कंडीशन था वो प्रोवाइड करता। नाउ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सेल्फ एज वेल एज द पेशेंट्स तो ये इसकी राइट को प्रोवाइड करता और ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड करता था। Maintain the confidentiality of the patient information, maintain a good nursing record and accurate, clear, complete, concise, descriptive, factual, legible, objective, relevant and timely। तो ये सारे करेक्टर्स एज अ नर्स ही थे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।